صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کیسے آپ لے کر گئیں اور اس پر آپ نے کیا آپ کی اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کیا امپورٹنٹ چیزیں اس آرڈر میں؟ میرے پاس اس کے پوائنٹس ہیں، میں وہ بعد میں رکھتا ہوں، پہلے آپ ذرا ہمارے سامنے رکھیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ آرڈر ہے اور کیا اس آرڈر پر پورا میڈیا عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، پیمرا اس پر عمل درآمد کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا؟ جی، جہاں تک اگر ہم اس کیس کی بات کریں نا، یہ جو حمدہ کیسر بنام پیمرا کا کیس ہے، اس میں تو آج کل آپ نے دیکھو اگر سب سے پہلے ایک ٹرینڈ وائرل ہوتا ہے اور وہ پہلے سوشل میڈیا کی حد تک وائرل ہوتا ہے. جب وہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ رہتا ہے نا، وہ ٹرینڈ ایک غیر تصدیق شدہ چیز رہتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا، ہمارا آنریبل بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، حیرت کی بات ہے کہ وہ بغیر تصدیق کیے ایز اٹ از جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہے اس کو جو ٹی وی پہ لگا دیتے ہیں. جب ٹی وی پہ وہ ویڈیو آتی ہے نا تو اس کے ساتھ اوتھینٹسٹی کا ٹیگ لگ جاتا ہے، جبکہ وہ سوشل میڈیا سے ایز اٹ از لی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عام شہری ہو سکتے ہیں، کوئی پبلک آفس ہولڈر ہو سکتا ہے، تو اس کی جو پرائیویسی ہے نا، وہ اس کی اجازت کے بغیر جب آپ ویڈیو ٹی وی پہ چلاتے ہیں یا آڈیو چلاتے ہیں تو اس کی جو ساخت ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی آئیڈینٹی کو، اس کی پرائیویسی کو بہت شدید نقصان پہنچتا ہے. تو اگر میں اس اسپیسیفک کیس کی بات کروں جو یہ چل رہا ہے ابھی، یہ پچھلے 6 مہینے سے زیر سماعت ہے. یہ آپ کو شاید پتہ ہوگا، میڈیا نے کچھ لڑکیوں کی تصویریں چلا دی تھی، نابالغ بچیوں کی، جن کی لڑائی ہوئی تھی ڈیفینس کے اسکول میں. تو یہ پھر ادھر سے جو ہے نا کیس سٹارٹ ہوا کہ میڈیا نے نابالغ بچوں کی پرائیویسی کو انویڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ایک ان ویریفائڈ ویڈیو تھی اس کو چلا دی. تو اس کیس کو جب تحقیقات ہوئی تو پتہ لگا کہ جو سارے کا سارا سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے یہ وائرل ہوتا کہاں سے ہے. اس چیز پر ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے. تو اس میں 3 جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس اٹھے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ پتہ لگوایا جا سکتا ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہوتی کس طرح، کون کرواتا ہے؟ سب سے پہلے کیا یہ پتہ کروایا جا سکتا ہے کہ ایف آئی اے یا پی ٹی اے کے پاس کوئی ہے ایسا میکینزم انشور کروانے کا کہ یہ پتہ کہاں سے لگتا ہے کہ سب سے پہلے جب ویب پہ ویڈیو آتی ہے، بیسیکلی اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو اس کو ڈارک ویب کہتے ہیں، کہ یہ ویب پہ سب سے پہلے ویڈیو چڑھائی کس نے تاکہ اس بندے کو پوچھا جا سکے کہ یہ ویڈیو تم نے کہاں سے لی. اور سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ اگر پتہ نہیں کروایا جا سکتا تو ہم کس طرح سے میکینزم اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پتہ کروایا جائے. اور اگر یہ ویڈیوز کا پتہ کروایا جا سکتا ہے کہاں سے ہو رہی ہیں تو ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ کسی بھی کیس میں قانونی ایویڈنس کے طور پہ، قانون شہادت کے تحت، یا جو ہمارے جوڈیشل پرنسپلز ہیں ان کے تحت کسی کورٹ نے بطور ایویڈنس یوز کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تھرڈ پوائنٹ جو بہت ضروری ہے اور وہ اس کیس کا مین نقطہ ہے کہ چلے سوشل میڈیا کی تو سمجھ آتی ہے ادھر کوئی چیز وائرل ہو رہی ہے، ٹی وی کا تو پیمرا ریگولیشن ہے، پیمرا آرڈیننس ہے. تو دیکھیں ٹی وی جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ پیمرا کی ڈائریکشن پہ کام کرتے ہیں، ان کو پیمرا پراپر ایک ریگولیٹ کرتا ہے، لائسنسز دیتا ہے، جرمانے کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو جو میڈیا ہاؤسز جو ایک دم سے آڈیو چلا دیتے ہیں، کیا ان کے پاس، کیا یہ لوگوں کی وائلیشن نہیں ہے، لوگوں کے بیسک رائٹس کی، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی؟ اگر ہم تھوڑا سا اور باہر نکلیں، اسلام کی طرف چلتے ہیں، تو آپ نے اسلام نے سختی سے منع کیا کہ 2 بندوں کی پرائیویٹ گفتگو کو مت سنا جائے. تو یہ تو اسی طرح آپ کسی کا فون ٹیپ کر رہے ہو تو دوسرے بندے کی گفتگو سن رہے ہو. اسلام میں تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. اور ہماری ریاست پاکستان اسلامی پرنسپلز پہ بنی، آرٹیکل 2A کانسٹیٹیوشن کا، تو اس بنا پہ یہ سارا مقدمہ زیر سماعت ہے. صحیح. عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی. بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے. پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس. کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.